اب حضرت وقت ہوا ہے ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا، یعنی شبے کا ازالہ۔ شبہ کچھ یوں ہیں کہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ایک عجیب و غریب شبہ موصول ہوا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں ناقص العقل اور ناقص الدین ہیں۔ ایک میڈیا اسکالر کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی عقل عادی ہے، بلکہ مطلب ہے کہ ان پر عقل اور دین کی ذمہ داریاں کم ڈالی گئی ہیں، جبکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم تو اس قدر ذہین اور عقل مند ہو کہ بڑے بڑے عقل مندوں کی عقلیں لے اڑتی ہو۔ اب آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ یہ تو بڑا خوش والا ہے جی اچھا، لیکن اس اسکالر صاحب نے اس پر سوچا نہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داریاں کم ڈالی گئی ہیں، جی تو اس پر سوچا نہیں کہ کیوں کم ڈالی گئی ہیں؟ جب وہ مردوں جیسے کامل انسان ہیں، جی وہ بھی ہیومن ہے مردوں کی طرح، جی تو ان کی ذمہ داری کم کیوں کی ہیں؟ ہاں، کم کیوں ہے؟ جتنی ذمہ داری مردوں کی اتنی ان پہ ہونی چاہیے تھی، یہ کم کیوں کی؟ جی یا آپ سوچتے نہیں کہ بچے پہ ذمہ داری کم کیوں ہوتی ہے؟ یا ایک پاگل دیوانہ جس کی عقل ہے ہی نہیں، اس پر تو شریعت نے کوئی بھی ذمہ داری نہیں ڈالی، تو اس کا ذمہ داری کم ڈالنا یہ کوشچنیبل ہے کہ کیوں کم ڈالی ہیں، اسی میں ان کو جواب مل جائے گا۔ اچھا کیونکہ وہ اگر عورت کو کامل العقل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہ ذمہ داریاں کم ڈالی ہیں، تو سوال ہے کہ ذمہ داری کم کیوں ڈالی ہیں؟ وجہ فرق کیا ہے؟ جب مردوں کی طرح وہ کامل انسان ہے تو ان کی ذمہ داری پوری ہونی چاہیے، جتنی مردوں پہ اتنی عورتوں پہ ہونی چاہیے تھی، کیوں کم ہوئی؟ اور پھر آپ تو جو ہے وہ شانہ بشانہ ساتھ لے کے چلنے کے قائل ہیں، تو اگر عورتوں کی ذمہ داری کم ڈالی گئی بقول آپ کے، تو شانہ بشانہ کیسے چلیں گی؟ اور بھی دوسری بات یہ ہے کہ آپ شانہ بشانہ بھی جو کہتے ہیں وہ آپ زبانی دعوی کہتے ہیں کہ عورتیں تو شانہ بشانہ، عملی کی دام آپ بھی نہیں اٹھاتے، کیونکہ اگر آپ عملی طور پہ بھی شانہ بشانہ کے قائل ہوتے تو میں کہا وہ میڈیا اسکالر ہیں تو ٹی وی پہ بیوی بھی ساتھ بٹھا کے پروگرام کرتے کہ جی بیوی کو بھی پورا آ کے میرے ساتھ میڈیا میں شانہ بشانہ بیٹھے، یا کم سے کم کسی محرم رشتہ دار کو ساتھ بٹھاتے، پتہ چلتا کہ ہاں جی عورت کو ساتھ بٹھا کے پروگرام کر رہا ہوں کیونکہ میں تو عورت اور مرد کی برابری کا قائل ہوں۔ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ یا یہ کہ جس لبرلزم یا مغرب کو خوش کرنے کے لیے آپ جو عورتوں کو کامل العقل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ مغرب بھی خوش ہو جاتا کہ آپ تو واقعی یار عورت کو ساتھ بٹھا کے ٹی وی پروگرام کر رہے ہیں، آپ تو واقعی عورتوں کو جو برابر لے کے چلنے کے قائل ہیں، جتنی عقل آپ کی اتنی عورت کی، تبھی آپ نے تو کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔ تو وہ آپ کی جرت کو اور آپ کی شریعت سازی کو سلام کرتی، مغرب بھی آپ کو سلوٹ کرتا ہے، کیوں نہیں کیا؟ اور پھر اس سے زیادہ بڑا کوشچن تو یہ ہے کہ خود خالق کے کائنات نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے کیوں پیدا کیا؟ وہ زیادہ توہین آمیز نہیں ہے ناقص العقل ہونے سے؟ آپ کو ناقص العقل کے عنوان سے توہین فیل ہو رہی ہے عورت کی کہ یار عورت کی توہین ہو گئی ہے اور آپ کو ہمدردی کا ہیضہ ہو گیا، تو آپ اس پر سوال کیوں نہیں اٹھاتے کہ خالق کائنات نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے کیوں پیدا کیا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اور پھر یہ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح پورا کامل پتلا بنا کے اماں ہوا کو پیدا کیوں نہیں کیا؟ کر سکتا تھا نا اللہ، آدم کا پتلا بنا، اماں کا ہوا کا بھی پتلا بناتے، دونوں کو زندہ کرتے، لیکن وہ آدم کی پسلی ٹیڑھی پسلی توڑ کے اس میں سے اماں ہوا کو کیوں پیدا کیا؟ اس کا مطلب خالق کائنات کچھ اشارے کر رہا ہے، اس تخلیق کے اندر کوئی اشارے کر رہا ہے کہ یہ عورت کا کیا سٹیٹس ہوگا اور مرد کا کیا سٹیٹس ہوگا۔ تو خالق کائنات خود ایک چیز سٹیٹس متعین کر رہا ہے، اور آپ خامخواہ کی ہمدردی کا ہیضہ لے کے چل پڑے، نہیں جی نہیں عورت تو کامل العقل ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط وے پہ جا رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ تخلیق کائنات جو ہے جس انداز سے ہو رہی ہے، عورت کا جو سٹیٹس ہے وہ ایک بہت بڑی ریئلٹی ہے، جس سٹیٹس میں خالق نے اس کو رکھا ہے کہ آدم کی پسلی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اس کے اندر کوئی راز ہے، آپ کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے، آپ کو آنکھیں نہیں چرانی چاہیے۔ اللہ نے سر کو سر بنایا، پیر کو پیر بنایا، کل کو آپ کہہ کہ یار یہ پیر کو پیر بنا کے پیر کی توہین ہو گئی، پیر کو تو سر ہونا چاہیے ہے۔ اب اگر کوئی آپ کو یہ سوال کر دے یار یہ پیر کی توہین کر دی اللہ نے، پیر کو نیچے کر دیا سر کو اوپر کر دیا، تو آپ کہیں گے نہیں اصل میں سر بھی پیر ہی ہے، سر بھی پیر ہی ہے، یہ وجہ ہے کہ انسان جب بھاگتا ہے سر کو پیر کو سر پہ رکھ کے بھاگتا ہے، یہ کہہ کر سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگا، تو آپ کہیں گے نہیں پیر بھی سر ہی ہے، تو آپ پیر کو خام خواہ سر بنانے کی کوشش کریں گے تو ہم حماقت ہے نا یہ۔ آپ کو کیا ہاتھ، یار ہاتھ کو اتنا مقدس بنایا، اس سے قرآن کریم پڑھ کے محبوبوں کو گلے سے لگاتے ہیں ان ہاتھوں سے، یار پیر یار دیکھو پیر نیچے کر دی، نہیں آپ کے نہیں یہ ہاتھ کا مرتبہ وہ نہیں جو پیر کا ہے۔ کیسے کہتے؟ اس لیے کہ ہاتھ پیروں کو پکڑتے، پیر ہاتھوں کو نہیں پکڑتا، یعنی پیروں کا مرتبہ بہت زیادہ ہے بلا وجہ۔ اب حقیقت سے کیوں نگاہیں چراتے ہیں؟ اللہ نے عورت کا جو اسٹیٹس بنا دیا اس کو تسلیم کریں، اور عقل مند سمجھدار عورتیں بھی تسلیم کرتی ہیں اس کو، ہمیں اللہ نے جس مقام پہ رکھا ہے اس پہ، الرجال قوامون علی النساء، مرد کو جو مقام دیا عورت کے مقابلے میں وہ دیا ہے، تو اس میں آپ کو آپ کیوں کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں؟ کیوں آپ آئیں بائیں شائیں کر کے حدیثوں کو توڑتے مروڑتے ہیں؟ جیسے ابھی کہہ دیا جی ناقص العقل ناقص الدین کا مطلب ہے ذمہ داریاں کم ڈالی گئی ہیں۔ آپ جو پیر کو سر ثابت کرنے کی کوشش بلا وجہ کر رہے ہیں، اللہ نے جہاں جس کو رکھا ہے اس کی اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، اور یہ ناقص العقل عورت کو کیوں رکھا ہے یہ کوئی توہین کی بات نہیں ہے۔
آپ اس کو ظاہری نظر میں توہین سمجھ کے اس عورت کے بارے میں الٹی بات کر رہے ہیں. یہ توہین نہیں ہے, یہ اس عورت کا اعزاز ہے. اس سے عورت کی محبوبیت بڑھتی ہے, اس سے عورت کی محبوبیت بڑھتی ہے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ دیکھو عورت جو ہے یہ محبوب ہے, یہ محبوب ہوتی ہے. آدمی اللہ نے وہ عاشق بنایا ہے, تبھی آدم علیہ السلام کی پسلی میں سے عورت کو پیدا کیا ہے. اس کے میں راز یہ ہے کہ یہ اللہ کی یہ سنت ہے, انسان کی فطرت ہے کہ جس کے وجود سے جو پیدا ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے ہے. دیکھو ماں کے باپ کے نطفے سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو باپ اولاد کی فکر میں ہوتا ہے. ماں کے پیٹ میں سے بچہ پیدا ہوتا ہے, ماں اپنے بچے پہ جان نشاور کرتی ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہ توجہ اور یہ محبت عورت کو دینا چاہتا تھا, اس لیے آدم کے وجود میں سے پیدا کیا تاکہ وہ جو فطری جو تخلیق کا حصہ ہے نا, کہ اب آدم اس کے پیچھے ہوگا, اس کو مس کرے گا, اس کو نہ نظر آئے گی تو اداس ہوگا. تو اللہ یہ محبوبیت حوا کو دینا چاہتا تھا, تبھی آدم میں سے حوا کو پیدا کیا. اگر مستقل دو وجود پیدا کرتا تو وہ محبت ہو سکتا نہ ہوتی کہ جو انسان کے وجود کا جز ہونے سے ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے یہ کیا کہ تاکہ حوا کے ساتھ آدم کی محبت ہو. اور یہی وجہ کہ پھر آپ کو پتا ہے زمین پہ جب دونوں اترے ہیں, آدم علیہ السلام کی طرح مس کرتے تھے, ان کو تلاش کرتے, یہاں تک کہ گھومتے گھومتے میدان عرفات کے اندر ملاقات ہوئی. جب دیکھا تو آدم علیہ السلام دوڑے حوا کی طرف, اور حوا کو اللہ نے ایسا حسن و جمال عطا کیا تھا جو کائنات کی بیٹیوں کو دیا, سارا حسن اکیلی حوا کو دیا تھا. اتنی حسین و جمیل. آدم وقت دوڑے ان کی طرف, وہ ان کی طرف دوڑی اور لپٹ گئے. اسے تو میدان عرفات کو عرفات کہتے ہیں کہ وہاں پہچان ہوئی, دونوں نے پہچانا ایک دوسرے کو کہ یار تم کہاں, کیونکہ اللہ نے جب مختلف جگہ پہ اتار دیا تھا. ان کو سری لنکا میں اتارا, سرندیپ کے جزیرے پہ آدم کو, ان کو جدہ میں اتارا. تبھی جدہ کو جدہ کہتے ہیں نا, کہ وہاں اما ہوا جو ہے ہماری دادی, جدہ دادی کو کہتے ہیں, ان کی قبر وہاں ہے. تو دیکھو تو یہ حکمتیں ہیں. اب انہیں ریالٹی کا آپ اس کا کیا جواب دیں گے کہ اما ہوا کو ٹیڈی پسلی کیوں پیدا کیا؟ آج تک عورتوں کو لوگ کہتے ہیں آپ ٹیڈی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں. حالانکہ یہ اس کی توہین نہیں ہے ٹیڈی سے پسلی پیدا ہونا, یہ اس کا اعزاز ہے. کیونکہ اس میں راز اصل میں ہے کہ دیکھو پسلی جو تھی, پسلی کا ٹیڑھا ہونا یہ پسلی کا حسن ہے, پسلی کا سیدھا ہونا حسن نہیں ہے. اب آپ پسلی کو سیدھا کریں تو آپ کیا, آپ ویسے وہ ہلاک ہو جائیں گے. ایکسیڈنٹ میں پسلیاں سیدھی ہو جاتی ہیں تو ڈاکٹر ان کو دوبارہ اسی طرح ٹیڑھا کرتے ہیں. تو یہ ایک جنگلہ جو بنا ہوا ہے ٹیڑھا, یہی اس کا حسن ہے. تو کہتے ہیں کہ اما ہوا کو ٹیڑھے پسلی سے پیدا کرنے میں ان کی خاص ایک ناز و نخرہ کا اشارہ ہے کہ خاص ٹیڑھا پانے طبیعت میں ایک ناز و ادا ہے, اور یہ ناز و ادا ہی محبوبوں میں حسن پیدا کرتی ہے. اس لیے اللہ نے اس کو وہاں سے پیدا کیا تاکہ اس کے اندر وہ خاص ایک ناز رہے, محبوب عاشق اس کو منائے, وہ ناز سے ذرا ادھر ادھر ہو تو اس کو مستی کے اندر لطف بڑھے. تو اس میں ٹیڑھے سے پیدا ہونا توہین نہیں. ایسے ناقص العقل کہنا یہ توہین نہیں ہے, یہ اس کا ایک اعزاز ہے. یہ اس معنی میں کہ دیکھو کامل عقل ہوتا نا, بالکل ایسا موتی وہ نہیں. عقل کا ناقص ہونا یہ اس کے اندر ایک بھولپن پیدا کرتا ہے, ایک کمی پیدا کرتا ہے سمجھ اور اس میں ایک بھولپن پیدا کرتا ہے. تو دیکھو چھوٹا بچہ, اس کی عقل تو بہت ہی کم ہوتی ہے نا, وہ کتنا بھولا اچھا لگتا ہے. بالکل ایون گدھے کا بچہ بھی کتنا اچھا لگتا ہے کیونکہ بھولا ہوتا ہے. ایون بھولے بچے ہرن کے جنگلوں میں دیکھے آپ یوٹیوب پہ, تو شیر اس کو کھاتا بھی نہیں, اس کو بھی اس پہ پیار آتا ہے, بھولپن. تو کیونکہ عقل بالکل کم لیول پہ ہے نا, تو عقل بڑھتی جاتی ہے, وہ لیول جو ہے نا بھولپن کا کم ہوتا ہے. تو عورت کے اندر جو ہے ناقص العقل کا مطلب یہ ان کے اندر خاص قسم کا بھولپن ہے. یہ بھولپن بھی اس کے اندر حسن پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ وجہ کہ آپ دنیا میں بھی دیکھیں جو اور بڑی مکار یاد میں کھرنٹ ہو تو لوگ سارے اسے بھاگتے ہیں نا, لیکن ایک بیوی یا محبوب بھولپن اس کے اندر ہو تو آپ کو پیارا لگتا ہے. تو ناقص ہونا یہ بھولپن کا اشارہ ہے, اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا نہ خواستہ کہ اس کی کوئی توہین کر دی ہے. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں جو عزت اور اعزاز کے جو طریقے ہیں اس کے اندر دونوں کو اللہ نے برابر رکھا ہے. یا تو قرآن کریم میں اللہ نے کہا جس تقوی اور اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ کے مرتبے بننے ہیں, دنیا میں اعزاز بننا ہے, وہ مرد ہو عورت ہو, عابدون عابدات, صائمون صائمات, وہ سب کے سب اللہ نے برابر رکھے ہیں کہ جو جتنا عمل صالح کرے گا اتنا اللہ کے مقام پائے گا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو اللہ کے اعزاز اور نجات کا مدار اللہ نے یہ نقص اور کمال پہ رکھا ہی نہیں ہے. کسی کی کامل عقل ہے ناقص ہے اس سے بحث ہی نہیں ہے, بس عمل صالح ایمان کامل جس نے کیا وہ آگے بڑھ گیا. کوئی ام المومنین بن گئی ہیں تو بعد میں کوئی ابو جہل ہو بھلے کتنا عقل مند ہو, لیکن ام المومنین کہاں پہنچی ہیں, بعد والی پہنچ نہیں سکتے. وہ معاملے میں برابر رکھا ہے. اور یہاں جو کمی بیشی یہ اس کی محبوبیت میں رکھی ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بھی کہا, یہ حقیق بیان کی کہ دیکھو تم لوگوں کو جو ہے میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے. بخاری کی حدیث. اچھا کیوں؟ کہتے اس لیے کہ تم لوگ جو ہے نا وہ جو ہے لانتے بہت کرتی ہو اور ناشکریاں کرتی ہو, اپنے شوہروں کی بھی ناشکری کرتی ہو اور احسان نہیں مانتی ہو, اس وجہ سے تمہیں وہاں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے. تو اور ایک روایت میں فرمایا کہ تم ناقص العقل اور ناقص الدین ہو, دین میں بھی ناقص, عقل میں بھی ناقص ہو. جب یہ بات کی تو صحابیات نے خود پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں, کیسے ہم کیسے ناقص العقل ہیں؟ گویا کہ یہ آج کا سوال نہیں, سوال اس سے ہو چکا ہے, اور نبی نے یہ ریئلٹی بیان کر دی. نبی نے کہا دیکھو بات تمہاری جو ہے وہ دو کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں ہے. جب گواہی دیتے ہیں تو دو کی گواہی ایک کے برابر ہے, اس کا مطلب آدھی گواہی تمہاری, اور یہ تو ہوگی تمہاری عقل کا نقصان. اور ادھر جو ہے تمہاری عبادت, کہا کہ مہینے میں تم جو ہے نماز اور روزے نہیں پڑھتی ہو کہ ایام آ جاتے ہیں, اور پھر نماز کی قضا بھی نہیں کرتی ہو,
تو ہر مہینے کے 6 دن 8 دن 10 دن کی نمازیں گئیں، تو مرد پورے مہینے نمازیں پڑھتا تو اس تم سے آگے ہے نا، تمہاری نمازیں رہ گئیں 8-10 دن کی، تو یہ دین کا نقصان، تو چپ ہو گئی کہ جی ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ایک ایسی ریئلٹی، نبی نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں، میں نے اور آپ نے تو نہیں کیے۔ اب آپ بلا وجہ مغرب کو خوش کرنے کے لیے نبی کے اس بیان کے مقابلے میں اس کو توڑ موڑ کے کامل العقل ثابت کرنے کی کوشش کریں، یہ حماقت ہی وہی والی بات ہے۔ آپ بلا وجہ پیروں کو سر بنا رہے ہیں، پیر پیر ہے، سر سر ہے، اور پیر کے بغیر سر کی قیمت نہیں ہے، سر جو اٹھا نظر آتا ہے پیروں کی وجہ سے ہی، پیر کٹ جائے تو بندہ زمین پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو بات عورت کی وجہ سے مرد ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اگر کامل العقل ہے اور کامل الدین ہے عورت کی وجہ سے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا آدھا ایمان ہے، جب تم نکاح کر لیتے ہو شادی ہو جاتی تمہارا ایمان کامل ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو عورت تو تمہارے کمال دین کا ذریعہ بنی، تو اللہ نے اس کو وہ مقام دے دیا تمہیں، اور وہ عورت وہ تمہاری ایسی مشیر ہوتی ہے کہ بڑے بڑے مسئلوں سے تمہیں نکال لاتی ہے۔ جو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کا القاء ہوا، نبوت ملی اور آپ جو وہ کانپتے ہوئے آئے، جب جبرائیل کو دیکھا تو زملونی مجھے چادر اڑا دیجیے، حضرت خدیجہ ہی تھی نا، کہا کیا ہوا؟ بتایا کہ اس طریقے سے میں نے دیکھا اور مجھے لگتا ہے میری جان کو خطرہ ہے۔ تو تسلی دینے والی کون؟ بیوی، اور وہ کائنات کا شاہ جو ساری کائنات کو تسلیاں دینے آ رہا ہے، اس کو تسلی بیوی دے رہی ہے خدیجہ۔ کہا کہ نہیں آپ پریشان نہ ہو، آپ تو غریبوں کی بدآدرسی کرتے ہیں، بیواؤں کے سر پہ دوپٹے رکھتے ہیں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، رفائی و فلاحی کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، انشاءاللہ اس میں کوئی خیر ہے۔ ایسی تسلی دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل بڑا ہو گیا، اس کا مطلب ہے انشاءاللہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو دیکھو خاتون کی تسلی، تو بیوی تو ایسا سارا بنتی ہے کہ شوہر پھر میدان کے اندر عظمت سے چلتا نظر آتا ہے، ایسے ہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی، اور یہاں تک کہ وہ حج کے موقع پہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ احرام کھول دو، تو صحابہ احرام نہیں کھول رہے، کیونکہ غم تھا کہ یار ہم عمرہ نہیں کرنے جا سکے، اور غصہ تھا نوجوانوں کو، تو نبی پاک نے کہہ بھی دیا احرام کھول دو، کوئی بھی سر نہیں مڑا رہا۔ تو آپ خیمے میں آئے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی، کہا کہ آپ افسردہ ہیں، خیریت؟ کہا کہ تیری قوم کو میں نے کہا کہ احرام کھول دو، لیکن کوئی بھی ہلا نہیں اپنی جگہ سے، سارے بیٹھے، کسی نے بھی وہ سر مڑانے کے لیے قدم نہیں بڑھائے، آپ کو غم و دکھ۔ تو ام سلمہ اور بیوی ہیں، عورت ہے، دیکھو کیا کہہ رہی ہیں، اے اللہ کے رسول آپ باہر بیٹھ کے سر مڑانا شروع کر دیجیے، خود ہی مڑائیں گے آپ کو دیکھ کے۔ اب دیکھو یہ اللہ نے عورت کو دیکھو کیسے مرد کا کیسے اعزاز کا حصہ بنایا ہے، بھلے وہ اس کو ناقص العقل کہا، لیکن بھائی اس کی عقل آپ کی عقل کا مل کے آپ کو کہاں پہنچا رہی ہے۔ تو نبی صاحب یہ کہا کہ اچھا یہ بات تو صحیح، اب باہر نکلے آپ نے حکم دیا سر مڑا، آپ کا سر جیسے مڑنا شروع ہوا تو سب نے صحابہ دیکھا، تو پھر یہ حالت ہوگی، تو ایک دوسرے سے بڑھ کے سر مڑانے لگے کہ نبی نے شروع کر دیا سر مڑانا، ان کی اتباع میں سارے عاشق اپنے سر مڑانے لگ گئے۔ تو دیکھو ایک عورت کی بات ہے کہاں پہنچایا۔ تو اور یہ خام خواہ آپ عورتوں کو ڈپریس کرتے ہیں، مغرب کو خوش کرتے ہیں کہ جی اسلام نے لگتا ہے عورت کو مقام گرا دیا، گرایا نہیں، ناقص العقل کہا تو کہا، وہ تو نبی نے کہا ڈیفینیٹ بالکل کہا۔ اب اس میں آپ تعویلیں نہ کریں کہ ناقص العقل کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داریاں کم کر دی ہیں، یہ کر دی، کیوں ذمہ داری کم کر دی؟ پھر کوئی کمی ہوگی تبھی تو کام کی ہے نا، بچے پہ ذمہ داری آپ کم ڈالتے آپ اس میں کمی محسوس کرتے ہیں، یہاں تک کہ خود شریعت اسلامی نے دیوانے پاگل پہ بالکل کوئی ذمہ داری ساری اٹھا لی، تو کوئی کمی تو ہے نا، عقل سرے سے نہیں ہے، اور یہاں بھی کوئی کمی عقل کی ہوئی، کوئی دین کی کمی ہوئی تبھی تو آپ نے ذمہ داری اٹھائی ہے نا، تو آپ اس حقیقت کو مانیں، لیکن اس حقیقت کو آپ یہ نہ کہیں اور نہیں جی ہم نے بڑی بڑی عورتیں دیکھی وہ تو بادشاہ گزری، بعض عورتیں ایسی دیکھی مردوں کو لیڈ کیا، بعض عورتیں ایسی دیکھی وہ تو جناب انہوں نے فوج کے لشکروں کو لیڈ کیا۔ بھائی وہ لیڈ کرنا کامل عقل ہونے کی دلیل تو نہیں ہے، کیونکہ ناقص العقل ہو کر بھی اگر لیڈ کرے تو یہ کون سی حدیث کے خلاف ہو گیا؟ بالکل جتنی عقل چاہیے کسی چیز کو لیڈ کرنے کے لیے اتنی عقل ان کے پاس ہے، لہذا انہوں نے لیڈ کیا، لیکن اس سے کامل عقل ہونا کہاں ثابت ہوتا ہے؟ اگر یہ بات ہے پھر دنیا کے بادشاہوں کی سب کی عقلیں متفاوت ہیں، کسی کی زیادہ کسی کی کم، تو پھر آپ مردوں میں بھی آپ کیٹیگرائز کریں کہ جی اس کیٹیگری کے لوگوں کی عقل سب سے اوپر، اس کے نیچے، تو آپ تو مصیبت میں پڑ جائیں گے، پھر آپ مردوں کے لیے بھی آپ مستقل بحث اور دلائل دیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ جب مغرب کو خوش کرنے کے لیے احادیث طیبہ کا سیدھا عنوان جو نبی نے بیان کر دیا کہ آدھی گواہی ہے عورت کی، دیکھو کیونکہ اس وجہ سے کہ دیکھو فرمایا کہ بھول جاتی ہے، قرآن کی آیت آپ نے تلاوت کی کہ یہ بھول جاتی ہے، دوسری عورت کو یاد کرواتی ہے کہ بھئی یہ بات تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس اور باقی وہ حصہ جو بیان کیا کہ نبی نے کہا کہ تم لوگ تو اتنی ذہین ہو کہ جب وہ بڑوں بڑی کی عقل لے اڑتی ہو، تو بھی عقل لے اڑنے کا عقل سے تعلق نہیں ہے، ہاں اس لیے کہ دوسرے مقام پہ دیکھو زلیخا نے یوسف علیہ السلام پہ ہاتھ ڈالا ہے، اور وہ سارا قصہ قرآن نے بیان کیا، اور پھر باہر نکل آئیں، تو باہر نکلتے ہی فوراً جو ہے وہ اپنے شوہر کو کہنے لگی دیکھو جو آپ کی بیوی کے عزت پہ ہاتھ ڈالے اس کی کیا سزا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں ہاتھ ڈالا، انہوں نے ڈالا۔ اب یہ بحث شروع ہوئی تو ایک معصوم بچے نے گواہی دی، انہوں نے گواہی دی کہ اگر دیکھ لو کہ یہ قمیض جو ہے اگر جو آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف قصوروار ہے، زلیخا بے گناہ ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر زلیخا گناہ گار، یوسف بے قصور ہے۔ اب جب قمیض دیکھی تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، کوئی یوسف بھاگ رہے تھے، پیچھے زلیخا نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تھی، تو اسے ایک اصول بیان کر کے فیصلہ کر دیا۔ تو اس پر قرآن نے کیا الفاظ ذکر کیے عزیز مصر کے، کہا کہ انا کیدا کنہ عظیم،
عورتوں سے کہا تم عورتوں کا جو ہے یہ مکر اور تدبیر تم لوگوں کی بڑی زبردست ہوتی ہے، تم لوگ یہ تدبیر جو ہے نا بڑی زبردست ہوتی ہے، قید فرمایا، قید کہتے ہیں جال، یہ قید، تو گویا کہ تمہاری جو چال ہوتی ہے نا یہ بڑی زبردست ہوتی ہے، بڑوں بڑوں کو اڑا دیتی ہے۔ تو وہ جو کہا نا کہ تم بڑوں بڑوں کی عقل اڑا دیتی ہو، اس سے کامل عقل ہونا ثابت نہیں ہو رہا، اس سے تم لوگوں کا قید اور تدبیر جو ہے نا، یہ تدبیر سازی جو ہے نا، یہ ایسی تم کرتی ہو کہ بڑے بڑے عقل مند بھی ڈہ جاتے ہیں۔ تو اس تدبیر سازی کا تعلق عقل کامل کے ساتھ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ قرآن نے خود قید کن عظیم، تمہارا مکر جو ہے، تمہاری یہ تدبیر بڑی زبردست ہوتی، اس لیے حدیث میں فرمایا النساء حبائل الشیطان، یہ فرمایا کیونکہ یہ شیطان جو ہے یہ اپنے جال عورتوں کے ذریعے ڈالتا ہے، کیونکہ عورتوں کی تدبیر زبردست ہے، وہ تدبیر ایسی کرتی ہیں کہ جناب بڑے بڑے ڈھہ جاتے ہیں۔ تو اس سے کامل عقل ہونا ثابت تو نہیں ہوا نا کہ آپ کا جی آپ کامل، تو پھر نبی کا پھر وہ بات غلط ہوگی، آپ ایک جگہ ناقص کہہ رہے ہیں، دوسری جگہ اتنی تعریف کر کے کامل کہہ رہے ہیں، تو پھر نبی کی کون سی بات درستی؟ خود نبی کی باتوں میں تضاد کیوں آ گیا پھر؟ اس کا مطلب ہے کہ نبی دونوں جگہ الگ معنی مراد لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے میری درخواست یہ، اس قسم کے جو اسکالرز ہیں قابل احترام ہے، ان کی بھی کوشش ہے کہ دین کی شرح اشاعت کرنا چاہتے ہیں، لیکن بھائی صحیح وے میں کریں اور بغیر اس کے مغربی جو ہے وہ چاپلوسی کے کریں، پورے کانفیڈنس سے جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا اس پر مین ایمان۔ نہیں آپ کو مفہوم سمجھ میں آتا، کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، اللہ کے رسول نے کہہ دیا بات، لہٰذا یہی اہل ایمان کی شان ہے، اسی میں آپ کا جو اسلام کا پرچم بلند ہوتا ہے۔ پریسائز، ماشاء اللہ، ویری نائس، ایکسلنٹ، بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا، یقین ہے آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا، بہت حضرت بہترین، الحمدللہ۔ بہت خوب، بہت خوب۔